بطور طالب علم سر ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ نے صنف غزل سے آغاز کیا اور آپ کی کتاب ڈوبتے بدن کا ہاتھ ایک عہد ساز کتاب کا درجہ رکھتی ہے، اور کہ آپ نے غزل کو ایک نیا رخ دیا اور غزل کے سرمایہ میں آپ نے وسیع اضافہ کیا. تو اس کے انحراف کی وجہ کیا جو آپ صنف نعت کی طرف آئے اور پھر اس طرح غزل میں آپ صاف ظاہر کتاب نہیں چھپی لیکن باقاعدہ آپ سے نئی غزلیات بھی نہیں سنی، تو وہ اگر انحراف ہے تو اس کی خاص وجہ جو ہے وہ یہ کیا جہاں تھی؟ آپ کا سوال ختم ہو گیا تو بہت ساری دیواریں ہمارے اندر حائل ہیں، جی سر. اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے. جی سر. ایک تو ڈوبتے بدن کے ہاتھ سے پہلے بھی میری 2 کتابیں چھپ چکی تھیں، پس جی سر. منظر اور گزرے وقتوں کی عبارت. جی سر. پھر ڈوبتے بدن کے ہاتھ بھی میرے بعد 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، خاک اور اس کے بعد کہیں جی. اور اب بھی میری 3 کتابیں جو ہیں اس کے مطابق ہیں. غزل اصل میں ایک صنف ہے، حیت ہے. تو یہ تو نعت اور حمد اور منقبت اور سلام ہماری ساری غزل میں ہو رہی ہے. میں اسے سائنٹیفکلی پروو کر سکتا ہوں کہ غزل کو جس طرح ہمارے معاشرے نے قبول کیا ہے، ہمارے قوالوں سے، نعت خوانوں سے لے کے اور جو ہمارے سزاکار ہیں، کہ ہمارا ایک بہت بڑا استعارہ جو ہے اظہار کا غزل بنی ہے. تو غزل ایک حیت کے طور پہ ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ نظمیں اور یہ جو ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ میری 54 سے زیادہ کتابیں ہیں، کسی کو نہیں پتا. یہ جی میرے سر. گھر والوں کو، بچوں کو کہتا ہوں مجھے نام پتہ ہے، میں آپ کو 5 لاکھ روپے نام دوں گا، نہیں پتہ ہے. نہیں، سر آپ کو بھی نہیں پتا، وہ اس لیے کہ ہمارے درمیان دیواریں آئی ہیں نا. اگر آپ یہ سوال کرتے نا کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو جی میں سر. کوئی ایسے انکشافات کرتا جو آپ کے لیے بھی نئے ہوتے اور بہت بڑی. سر تو ایک تو دیوار یہی ہے میرے نزدیک کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ باقاعدہ کسی پبلشر سے چھپتی نہیں، نہیں آن ہے، لائن ہے، پبلشر اور پہ اس بھی کی چھپتی ہے اور ترسیل ریختہ پہ بھی موجود ہے. ترسیل کے حوالے سے بھی سر وہ وہ جب 2000 مطلب آپ کی کتابیں ایک جب میں نے وہ تخریج کی تھی آپ کی نعتیہ دیوان سیدنا محمد کی، جی جی جو 150 کم و بیش 150 اوزان جی جی میں نعتیں کہیں آپ نے، تو وہ بھی وہ مطلب کہ باقاعدہ جو ہے وہ کئی لوگوں کو نہیں پتہ، اس پہ جو کتاب کی بیک سائڈ پہ مصنف کی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں کم و بیش آپ کے تو 100 کے قریب بلکہ 100 سے بھی زیادہ نہیں، میری کتب ہیں، 50 تو کتابوں کے قریب ہے، جن وہ میں سے اتنی 48 چھپ اویل چکی ہیں. نہیں میں ہمیں بتاتا ہوں، دستیاب نہیں، میسر نا. نہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ آپ جس کو انٹرویو کرنے آئے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو کریں. جی میں نے سر. آرٹ میں کیا کیا، فلم میں کیا کیا، عروض پہ کیا کیا. 2 کتابیں میری ایسی ہیں، ایک فرنگ بہور اور ایک فرنگ قوافی. جی سر بالکل. وہ ابھی ترتیب نہیں، 700 صفحے کے ہو گئے ہیں. جی سر. باقی جو ہے بے شمار کتابیں میری چھپی ہوئی ہیں، موجود بھی ہیں، نیٹ پہ بھی ہیں، اور میرے پاس یہاں بھی موجود ہوگی. جی بالکل ہے. اور اس کے بعد میں غزل سے کبھی بھی غافل نہیں رہا. آج بھی میں کفت اندر کفت بڑی میں نے پرانی اناؤنس کی تھی، اس کی 10-20 نظمیں جو ہیں وہ میں نے ارینج کی ہے. اصل میں جو آپ کے اندر کریٹیو انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ خود آپ کو گھماتی پھراتی ہے. یہ بہت ہی مطلب میں سمجھتا ہوں ایک فرسودہ قسم کا ایک تصور ہے کہ اگر ایک آدمی رائٹر ہے تو کبھی نان رائٹر بھی ہو سکتا ہے. نان رائٹر کبھی بھی نہیں ہوتا، ہر لمحے کوئی نہ کچھ چیزیں سوچتا ہے. اگر میں نے 1000 نعتیں کہی ہیں فرض کرے تو وہ بھی غزل کے پیٹرن میں کہی ہیں. غزل کے اسالیب سارے اس کے اندر ہیں، غزل کے علائم رسوب اندر ہیں، اس کا ردیف اور قافیہ کا نظام اس کے اندر موجود ہے. جی بالکل. میں یہ ادب میں دعویٰ تو نہیں کرنا پڑتا، لیکن کبھی کبھی دعویٰ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کبھی ایک نشست رکھیں یا اپنی 100 تازہ غزلیں سنائیں تو میں ابھی آپ کو سنا سکتا ہوں. اس کے علاوہ جزدان کے نام سے میری ایک کتاب ہے جس میں تقریباً 5000 کے قریب میری فردیات. نامکمل نظمیں ہیں، غزلیں، جس کی میں نے ترتیب رکھی ہے 2-2 پہلا چیپٹر، پھر 3-3، پھر 4-4، پھر 5-5 جو شعر ہوئے. اور فردیات کے علاوہ میرے 12 مجموعے فردیات کے، جن میں 2-3 چھپ بھی چکے سارے. اصل میں پہلے ہم 1000 کتاب چھاپتے تھے، پھر 500، پھر 200 پہ آ گئے، اب 200 بھی کم پہ. چونکہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بھی یہ ہم نے اس کی PDF بنا دی ہے، آپ اس کو آن لائن کریں، اور آن لائن کر کے چلے بل ہمیں آپ بھجوا دیں. اب اگر ایک کتاب میں لاہور میں نے کل بھیجی تو 300 روپیہ اس کی پوسٹ پہ خرچ ہے، جبکہ اس کو آپ اگر اس کے پرنٹ لے لیں تو آپ 100 روپے میں لے سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک سمجھوتا کرنا پڑا. انڈیا میں آپ کا 2000 لگتا ہے. انڈیا میں اگر ایک کتاب بھیجیں وہ تو پوائنٹ ہی نہیں، ورنہ آپ کی 200 صفحے کی کتاب 2000 روپے لگتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ PDF PDF کی بنائے صورت وہاں میں بھیجیں، واٹس ایپ کر انہیں دیں. کہ آپ واٹس ایپ کریں اور پرنٹ لینے اس کے،
اور پرنٹ لینے میں ان کو 60 70 80 روپے میں سارا کر لیں. بالکل یہ صحیح. ہمیں ایک کلچر بنانا پڑے گا. جی میں جی اس کے لیے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ تھیسس آپ نہ مجھے بھیجیں، اس کو ویسے بھیج دیں، میں یہاں پرنٹ لیتا ہوں. اور جب خود انڈیا سے بھی میری کتابیں اس طرح سے آئی ہیں ساری. یہ اس کے علاوہ گزارے کو نہیں، پیسے والی بات نہیں. اور جو میرا کلیات چھپا ہے، جو نعت کا کلیات ہے، وہ مجھے خود 1000 روپے میں پڑتا ہے. اگر میں اس کو کہیں بھیجوں تو اس پہ 1000 انڈیا میں اور انگلینڈ امریکہ میں 2000 لگے گا. اور پھر وہ پہنچے نہ پہنچے، یہ فوراً پہنچ جاتا ہے. اب ہم لوگ کچھ لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، پوری دنیا کے لیے نہیں لکھتے. میرے شاعر بھائی اب میرے قاری رہ گئے، دوسروں کو میں ہوں گونگوں کی اشارت کی طرح. تو وہ جو چاہتے ہیں وہ رابطہ پھر کر لیتے ہیں. ان دنوں میں جو سائنٹیفک ویژن ہے، جو جدید سائنسی رجحانات ہیں، نیوکلیئر فزکس کے، باٹنی کے، جینیٹک میک اپ کے، وہ ہماری نعت میں اور غزل میں کیسے آئے، میں ان پہ کام کر رہا ہوں. ابھی پرسوں ترسوں میں صبح سورہ طارق پڑھ رہا تھا، تو سورہ طارق میں ایک بہت بڑا سیارہ جو دریافت ہوا ہے، جس میں پہلی بار آواز ایک سنی گئی ہے کوئی اس کی. تو وہ میں اس کو برج کر رہا تھا غالب کے اس شعر کے ساتھ کہ نالا کیا ہے، گردش سیارہ کی آواز ہے. اب جب کہ خلا میں آواز بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، ہوا ایک کیریئر ہے، تو غالب نے 200 سال پہلے سوچا کہ میں آوازیں محسوس کر رہا ہوں ساری. اور جیسے کہ میں صدیوں پہلے کا جل بجھ چکا ستارہ ہوں زمین پہ آج مگر میری روشنی جائے. یہ جو پلانٹس ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، یہ شاعری میں کیسے آئے، یہ جو پتے آپ کو دیکھتے ہیں، مجھے تو باقاعدہ بیگ ایک تھیلے کی طرح اٹھانا پڑتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، سائنس والوں کو کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں. یہ پلانٹ جو ہیں ان کے اندر ہیومن آئز کی طرح لینزز موجود ہیں، اور وہ لینزز ہم کو دیکھتے ہیں. اور اب نہیں، 60 70 سال پہلے ایسے کیمرے بن چکے تھے جس میں پلانٹ کی تصویر لی گئی، پتے کی، تو اس کے اندر سارا یہ ویژن موجود تھا. اب اس کو شاعروں نے کیسے کنفیوز کیا کہ چشم و تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، یا چشم بکشا کے جلوہ دیدار متجلاست از در و دیوار، یا لولو دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں. وہ کیسے انہوں نے ویژن کیسے کر لی کہ یہ چیزیں ساری دیکھتی بھی ہیں، سوچتی بھی ہیں. پانی ہم سے کلام کرتا ہے، ہوا ہم سے مکالمہ کرتی ہے، مٹی ہم سے گفتگو کرتی ہے. اب مولا روم کا شعر 700 سال پہلے کا ہے کہ نطق آب و نطق باد و نطق گل ہست محسوس ہوا سے اہل دل. تو یہ باقاعدہ یہ چیزیں بھی باتیں کرتی ہیں. ہرمن ہیس کا وہ آخر میں دیکھ کے صدارتک چیپٹر جو پانی سے باتیں کر رہا ہوتا سارا. تو میں اس طرح سائنٹیفک ویژن جو ہیں، جو جدید ترین سائنسی جو ہیں معلومات ہیں، جس حد تک میں اردو کا طالب علم سمجھ سکتا ہوں، وہ شاعری میں کیسے آیا اور پرانے اساتذہ کے کیسے آیا. میں میر و غالب پڑھتے ہوئے حیران ہوں. یہ میں نے کل ابھی پڑھا کہ ایک سیارہ واحد ہے جس کی آواز، جس کی گردش کی ریکارڈ ہوئی ہے، اور پتہ کتنے ہزاروں سالوں بعد یہاں پہنچی. اس میں ابھی مجھے کل پرسوں تصویر ملی ہے، تو میں غالب کا یہ شعر کہ نالا کیا ہے، گردش سیارہ کی آواز ہے. اب گردش سیارہ خلا میں ہے، ویکیوم میں ہوا نہیں ہے، ہوا کیریئر ہے، کیریئر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہاں سے 500 میل اوپر چلے جائیں تو نہ قاری باسط ہے، نہ نور جہاں ہے، نہ لتا منگیشکر ہے. وہاں زبان خاموشی کی بولی جاتی ہے، وہ زبان ہی کو اور سارے. تو میں اس طرح میٹا فزکس کو فزکس کے ساتھ کوشش کر کے، اور اگر میں یہ نہ کہوں گا تو یہ کفران نعمت ہوگا کہ میں شعوری طور پہ کوشش کرتا ہوں یہ ساری چیزیں ادب کا حصہ بنے. میں اس پہ چپ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے لوگوں نے یہ دیکھا 300 سال میں سلطان باؤ جو کہہ رہے ہیں کہ لوں لوں دے منڈ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اینا ڈٹھیا صبر ناوے اور کتے ول پجا ہوں، دل بردہ دیدار مینوں لک کوڑا جاؤ. اس کا پورا جسم ہی ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ پورا آئینہ بنا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات یا اس بہت بڑی طاقت کی تجلیات، وہ اسے قبول کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، قبول کر رد کر رہا ہے. کتنا آسان ہو گیا ہے اب اس قرآن کے کو سمجھنا اس زمانے میں. جب آج سے بچپن میں پہلے سوتے تھے پہاڑ روش کے گالوں کی طرح اڑیں گے، لیکن اگر آپ گریویٹیشن پول ختم کر دیں تو وہ جو پہاڑ جو ہے وہ بھی آپ ایسے انگلی کریں گے تو ادھر بھاگ جائیں گے. اس سے یہ سارا کشش جو ہے، یہ کتنی بڑی کشش ہے. اور جذب باہمی جس کو ہمارے شاعر کہتے رہے ہیں، جذب باہمی سے تمام چیزیں قائم ہیں. یہ 32 فیٹ پر سیکنڈ جو گریویٹیشن پول ہے، اس کو آپ 1 سیکنڈ چھوٹا کر دیں، چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی ساری. اس طرح باندھا ہوا ہے اس نے. اب ونس آف گاڈ کو، ونس آف یونیورس کو سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا. اور میرا تو لیکچر بھی میرے کلاس میں ہوتے ہیں، وہ کلاس جس میں کم سے کم میرا مخاطب ایم اے پاس ہوتا ہے، ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا. میں انہوں کہتا ہوں کہ سائنسی دریافتیں جو ہیں وہ ہماری شاعری میں دیکھیں. ہمارے فارسی شاعری نے اور اردو شاعر نے کمال کی ایسی جی سر، آپ کی گفتگو سے میں جس کیف سے سرشار ہو رہا ہوں، وہ بے دل کے ایک شعر میں کچھ یوں ہے کہ دریں گلشن کے رنگش ریختند از گفتگو بے دل،
شنیدن ہاست دیدن ہا و دیدن ہا شنیدن ہا. ایسے ہی سر، تو اس سے بھی آگے آج ہماری اس نشست میں جی سی یونیورسٹی ایگری یونیورسٹی سے دوست احباب بھی موجود ہیں، اور ہمارے لال پور کی ایک اور صاحب علم ادبی شخصیت خواجہ عتیق الرحمان بھی موجود ہیں. تو میں خواجہ صاحب آپ سے ہے کہ آپ ریاض مجید صاحب سے جو کہ آپ کا تعلق ہم سے زیادہ جی، دیرینہ ہے. یہ ہماری بڑی سعادت رہی ہے کہ 90 کے عشرے میں ہمارا ادبی حلقوں میں آنا جانا شروع ہوا تو ریاض صاحب کی شکل میں ایک قدور شخصیت وہاں موجود تھی. تو نہ صرف ہمیں بلکہ میرا ایک گمان ہے کہ یہ چوتھی نسل ہے جی جس کی جی سر. ریاض صاحب نے آبیاری کی ہے. تو ہم تو بہت آج کل تو اقدار میں تبدیلی آتی ہے، نئی تہذیب نئی ثقافت، تو ہم پر بڑا ان کا روب اور دبدبہ رہا ہے. یہ ہمارے سینئر موسٹ فیصل آباد میں لائل پور میں تو شخصیت رہے. پھر حلقہ ارباب ذوق، پھر آئی وی آرٹ کلب تھا ہمارا جہاں ہم آرٹ موویز دیکھا کرتے تھے جی رات کو، اور اگلے دن ہم اس پہ تنقید لکھ کے لے کے جاتے تھے. میں ابتدا میں نظمیں لکھی ہیں تو انجم صاحب سے ریاض صاحب سے اصلاح وغیرہ لی ہے. تو ان کا حلقہ احباب اتنا وسیع رہا کہ 3 اسٹار ہوٹل، کیفے، دیوان، پھر مطلب یہ ہے محفل ہوٹل، اور بہت سی جگہ پہ ان کے ساتھ نشستیں رہی ہیں. اور ایک خاص رنگ شخصیت کا یہ ہے کہ ادبی اور ادبی جو ماحول ہے اس کا جو سماجی بوتھ تھا وہ ختم ہوا ریاض صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے. مثلا جو لوگ ادب سے وابستہ نہیں تھے، جی ادب سر. دوست تھے، جی جی. مطلب لکھاری نہیں تھے لیکن ادب دوست تھے، وہ باقاعدہ سے نشستیں رہی ہیں اور بڑی طویل نشستیں رہی ہیں. اور سال ہر سال تو جگہیں تبدیل ہوتی رہی ہیں. یہ گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے، پھر ان کا پبلشنگ ہاؤس رہا، پھر بہت سی کتابیں چھپیں دوستوں کی، ان کی اپنی ماشاءاللہ بہت زیادہ کتابیں ہیں، سینکڑے تھیسز لکھی گئے ان کی زیر نگرانی. پھر وہاں بڑی گپ شپ رہی، جو تھوڑی بہت تہذیب ثقافت ہم میں کو نظر آ رہی ہے وہ بقیہ تو سلف کی اصطلاح ہے کہ استعمال کرتا ہوں. تو ان کا ایک دور رہا ہے فیصل آباد میں حلقہ ارباب ذوق لے کے آنے کے حوالے سے. جی جی. یہ جو سینئر شعراء ہیں اور ان کی بلکہ بہت سارے تو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، مثلا جو ماشاءاللہ حیات ہیں، انور محمود خالد صاحب ہیں، افتخار نسیم صاحب تھے، علی شوکت خواجہ صاحب تھے، ارشد جاوید صاحب تھے. یہ سینئر موسٹ احباب تھے اور بزرگ تھے. تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایک تخلیق کار اور ایک شاعر سے ملنا ہمارے ہم پر بڑا رعب طاری ہوتا تھا. تو ان کا مزاج مجلسی تھا، تو وہاں سال ہر سال بیٹھے رہے اور بہت سے شعبوں سے، نہ صرف ادب کے حوالے سے جی جی. بلکہ عام کاروباری شخصیات یا عالم دین، وہ ایک دن مخصوص ہوتا تھا وہاں وہ علماء دین آ کے بیٹھتے تھے، فارسی عربی کے اساتذہ آ کے بیٹھتے تھے، یونیورسٹی کے سائنس مضامین کے اساتذہ آ کے بیٹھتے تھے. تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں، اپنے اپنے حالات کے مطابق لوگ کہیں چلے گئے، بکھر گئے. تو دوست نئے دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے، بہت اچھی غزلیں لکھتے ہیں، طالب علم ہیں جی سی یونیورسٹی کے، ایگریکلچر یونیورسٹی سے. تو انہوں نے تذکرہ کیا تو ان کو بڑی حیرت تھی. میں نے کہا اگر وہ دستیاب ہوئے تو انشاءاللہ ضرور ان سے ملاقات ہوگی. تو یہ ہمارے لیے ایک میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میں جب بھی نئی نسل کو، میرا اپنا شعر ہے کہ لگا دیے میرے کاندھے زمین سے بچوں نے، میں اپنی نسل کے ہاتھوں سے کب پچھاڑ ہوا. یہ نئی نسل ہے، سر اٹھاتی مشلیں ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے سرے. بات اصل میں یہ ہے کہ جس بھی چیز کا آپ کو شوق ہو جائے نا، وہ پھر آپ کو خود بہت گھماتا ہے پھراتا ہے. چھوٹی سی مثال، جیسے میں کوئی پتنگ باز کوئی لڑکے کو شوق ہے، وہ ڈور والی دکان بھی ڈھونڈ لے گا، پتنگ بھی ڈھونڈ لے گا. اور کوئی اگر آپ واقعی سچے جو ادیب اور شاعر ہیں اور آپ متجسس ہیں، آپ لفظوں کے ذریعے اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی ایک نیڈ ہے، ایک سوشل ایک نیڈ ہے کہ آپ اس طرح کے بندوں کو ڈھونڈیں. تو یہ جو ہمارے حلقے ہوتے تھے، یہ ہوٹلنگ میں ہوتی تھی. اب جیسے جیسے شہر انڈسٹریل پھیلتے ہیں تو گھروں میں تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو ہوٹلوں میں جب یہ کیفے دیوان تھا،
اور اب بھی غالباً ہے کیفے تسکین تھا اور کیفے لطیف تھا، یہ کیفے ایران تھا، یہ فیصل آباد کی قہوہ خانوں کی ایک تاریخ ہے جس میں ارم ہوٹل تھا، پھر یہ محفل بنا، پھر 3 اسٹار بنا. تو یہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیتی تھی روز شام کو کہ اپنی گفتگو کریں. اب بھی اگر آپ کے اندر کوئی سچا ادیب ہے تو کیسے کہ آپ دوسرے ادیب کو نہ ملیں، ورنہ آپ پر ادیب ہی نہیں ہے. اگر آپ نے سانس لینا ہے تو آپ کو آکسیجن کی ضرورت تو ہے. تو اگر آپ کسی بندے کو کہتے ہیں اس کے پاس آکسیجن موجود ہے پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی انا کی دیوار آپ کو خود مار دے گی. میرا اس کے بارے میں بالکل نفس مطمئن میں ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ جو زور تم نے لگایا مجھے گرانے میں، لگاتے خود پہ تو مجھ سے کہیں بڑے ہوتے. واہ واہ واہ. اب جب لوگ کوشش ہی نہیں کرتے سارے. اور میرا ایک اور مطلب ہے کہ بپھرتی آندھیوں سے بھی میں کب پچھاڑ ہوا، بچھا زمین پہ تو میں گھاس بھی پہاڑ ہوا. اگر آپ بچ جائیں گے گھاس بھی تو گھاس پہاڑ گر سکتے ہیں، گھاس نہیں ٹوٹ سکتی جتنی مرضی آندھی آ جائے. زلزلہ پاک گھاس گھاس ہے. تو آپ کی مفاہمت کا سبب آپ کی لچک ہے. میں نے کبھی زندگی میں ایک فکرہ بھی کسی کے بارے میں نہ لکھا نہ کبھی بولا. میں بھی تو اس طرح کا ہو سکتا تھا، میں اسی میں خوش ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں. اور کسی پہ اعتراض کرنا، کسی کے قد پہ، کسی کے سوشل سٹیٹس پہ، یہ ویسے گناہ کے قریب ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ یو کین ڈو واٹ یو تھنک بٹ یو کین ناٹ تھنک واٹ یو تھنک، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں سوچ سکتے. اگر سوچ سکے تو سارے غالب حالی بن جائے. اگر میں نے کچھ چیزیں سوچ لی ہیں تو اس نے اللہ نے مجھے سجا دی. اگر کوئی دوسرا نہیں سوچ سکا تو وہ نہیں سوچ سکا، اس کی باتیں میں نہیں سوچ سکتا. اس میں تو حسد ہونا نہیں چاہیے نا. جس طرح ہم اپنے قد و قامت میں 1 انچ کا اضافہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے سوچوں کے خد و خال کو نہیں بنا سکتے. اگر ہم بناتے سارے اقبال مولانا روم غالب بن جاتے سارے. اصل میں ہم لوگوں نے اناؤں کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں ساری. اناؤں کی دیوار آپ بنا سکتے ہیں جب آپ اس حد تک تو پڑھ لیں کہ جس کے آپ مقابل میں جو اس نے پڑھا ہے اس سے پھر آگے جائیں گے نا. اگر پانی نے کسی دیوار کو کراس کرنا ہے 10 فٹ کی تو کم سے کم پانی 10 فٹ 1 انچ تو اوپر آئے نا. اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے سارا. اناؤں کی کون سی بات ہے؟ میں ایک خاص خاندان میں پیدا ہوا، خاص طرح کی یتیمی دیکھی، بڑے بھائیوں نے مجھے پالا، خاص اساتذہ ملے، میرا دن ایسا بن گیا. اگر میں نہ ہوتا تو میں بھی کہیں، اور اگر میرے بھائی کہتے بھی آپ کام کریں میں بھی کسی دکان پہ بیٹھا ہوتا. اس لیے جو ہم لوگ ہیں نا اس میں ہمارا کوئی خاص نہیں ہے. میں جب پڑھ رہا تھا تو ساحر الدیہانوی وغیرہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی میٹرک میں، ایف اے میں پھر اختر شیرانی وغیرہ، اقبال کو سارا ہی پڑھا، غالب کو پڑھا سارا. یہ ساری چیزیں ہمارے شعور کا حصہ تھی. جب ہم کہتے تھے شکوے میں یہ بات آئی ہے تو لوگ سمجھتے تھے اقبال کی شکوے کی بات ہے. اب ہمارے ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ شکوے سے مراد یہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں مسدس میں یہ ہے تو مسدس سے مراد مسدس حالی تھی. شاہ نامہ سے شاہ نامہ اسلام تھا جو اس کا تھا حفیظ جلدی کا. افسوس ہے کہ جو اویلیبل نالج ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور نیا بھی نہیں میں نے سیکھا. میں نے بتایا یہ جو جس سورہ طارق کی جو تشریح میں نے پرسوں دیکھی ہے اسے میں پھر جا کے دوبارہ دیکھوں گا. بہت ساری سر اسی حوالے سے کہ مختلف یونیورسٹیوں میں اساتذہ جو ہیں بڑے قابل اساتذہ پڑھا رہے ہیں، آپ بھی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تو ایک کثیر تعداد ان تھیسیز کی ہے جو جن کی وقت تو کیا مطلب کہ وہ کٹ پیسٹ کے زمرے میں آتے ہیں. تو وہ کیسے منظور ہو جاتے ہیں، کیسے وائوے ہو جاتے ہیں ان کے، اور کیسے وہ ڈگریاں مل جاتی ہیں؟ سوچے بھی نہ، وقت بھی ضائع نہ کریں. دیکھیں چائنا میں جب میں گیا ایک وفد تھا جس میں خاطر غرض ہوئی، مستثنین تارڑ تھے، انہوں نے اتنی کتابیں دی رائٹر نے چینی کی، میں وہی اپنا جو تھا ہمارے 2-3 ترجمانوں کو دیا ہے. میں پڑھ نہیں سکتا تھا نا. دنیا میں کتنے بندے پورے اردو پڑھتے ہیں. اس طرح یہ جو نااہل قسم کے لوگوں نے آگے رہنا ہی رہنا ہے. اگر وہ مسجود ملائک جو ہے وہ ہمارے صدر مملکت اس طرح کے ہو سکتے ہیں سارے، تو ہم کس پہ اعتراض کریں گے؟ منفی بات تو کر ہی نہ، جو اویلیبل ہے اس میں سے کچھ بندے ڈھونڈ لیں. ورنہ آپ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اب آپ کا وزیر تعلیم ہمارا ایک کہتا تھا ناصر کنجوانی والا مرکز کا، جو جسے کچھ نہیں پتا تھا، اب مرکزی وزیر تعلیم اس طرح آپ کا صدر مملکت ہے. کہاں آپ روئیں گے سارا؟ سورہ انعام میں آتا ہے کہ اگر تو کہا مانے ان لوگوں کا جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اکثریت میں، تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. آپ چند بندے جو آپ کے ہم خیال ہیں یا ہو سکتے ہیں ان سے رابطہ رکھیں. اب دیکھیں جو میں پوچھوں کہ اس کو نوبل پرائز کس پہ ملا اس سال، اب آپ کو نہیں پتا، لیکن جس کو ملا ہے وہ اسے پوری دنیا جانتی ہے، وہ ان کے مزاج والے لوگ جانتے ہیں. اس لیے بنیادی طور پر اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کبھی فکر نہ کرے، اپنے ہم خیال 2-4 بندے ڈھونڈے. یہ شہرت جو ہے نا، یہ باقی باتیں جو ہیں یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اپنا اگر آپ نے اپنا حق دے دیا، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کاغذ پہ لے آئے اتر گئے، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب ہیں اس میں سارے. ورنہ اگر آپ کی لسٹ ہی بنائیں گے فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، ہم تو اسی میں رہیں گے سارے. اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں.
اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، پہلی نہیں بار سر، میں تجزیہ تو کرنا میں ہوتا ہے پہلی نا، بار مثال دیتا ہوں، تجزیہ پہلی بار تجزیہ تجزیہ کرتا ہوں، پہلی بار تجزیہ کرتا ہوں۔ گورنمنٹ کالج میں 40 سال رہا تقریباً، میں وہاں پڑھا، میں نے وہاں سے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، کالج کے زمانے میں مشاعرے پڑھے دور دور جا کے، ٹرافیاں لی، رسالہ اس کا انچارج رہا، کئی کمیٹیوں کا انچارج رہا، لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پرنسپل، پھر میں نے یونیورسٹی بنائی۔ اس کے بعد اب تک یہ 20 سال کا وقت ہے، 20 سال میں آپ یونیورسٹی میں جو تھیسز ہوئے ان کی لسٹ لے لیں، بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر کی لسٹ لے لیں، اس کے بعد جو ایگزامینرز تھے ان کی لسٹ لے لیں، 4-5 طریقے سے بندے یونیورسٹیوں سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی جن پہ تھیسز ہوں، یا جو تھیسز جی کروائے، بالکل، یا مطلب جو بورڈ آف اسٹڈیز میں ہو، نصاب کمیٹی میں ہو۔ اب اس میں خالد صاحب اور میں کہیں بھی نہیں ہیں، مجھے اس کا دکھ بھی نہیں ہے، یعنی میں حیران ہوں اگر آپ 200 تھیسز ایم اے اور ایم فل کے وہ لے لیں، اس میں ایک کبھی میں نے کتاب دیکھی تھی مزاحمت کی شاعری جو ہے جی لائل پور کی، اردو، ہاں اس میں جی میں نہیں ہوں۔ مرزا غالب کے زمانے میں ایک تذکرہ اشکر ہے دلی تھا، اس میں غالب نہیں تھا، غالب نہیں، اب کیا کیا جائے اس میں؟ اب اگر میں رونا رہوں کبھی نہیں، مجھے اس سے بہت بہتر طور پہ مل گیا، مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے باہر جاب دیا، میں وہاں کا، لیکن دکھ ہوتا ہے اگر ہم وہاں پڑھاتے جا کے، اگر ان سے رابطہ آپ لوگوں سے ہوتا، شاید ہم کچھ اپنی مادری علمی کو دے سکتے۔ اب وہ کیا ہمیں دور کر کے وہ کیا یہ ایسے جیسے آپ آگرے کا ذکر کریں، اس میں تاج محل کا ذکر نہ کریں، یہ کتنی ایک عجیب بات ہے۔ یہ میں ایک تحدیث نعمت کے طور پہ کروں، ہم لوگوں نے وہاں کام کیا ہے، اب پرنسپل بننا، اپنی یونیورسٹی بنانا کوئی معمولی بات ہے۔ اور پھر مجھے انہیں کہا گیا کہ آپ وائس چانسلر بنے، میں کہا میں تو پرنسپل بھی نہیں بنتا تھا، میں تو مطلب ہے گاؤن میں ریٹائر ہوں گا، لیکن اگر یہ بھی نہ کریں کہ آپ باہر سے بندے آئیں اور آپ کے صدر شعبہ سب کچھ بنے سارے، میں تو خیر کہیں نہ کہیں اب بھی بزی ہوں، سارے 21ویں گریڈ کی میرے پاس پوسٹ ہے، میں خالد صاحب کا تو اتنا زیادہ پڑھا ہے، اتنا ان کی پاس کتابیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بھائی یہ جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے زمانے نے نہیں سمجھا، یہ ایسی بات ہوتی ہے، اس کی یہ کچھ نہیں ہو، ہمیں اپنا کام کرنا جی چاہیے۔ آپ دوست صاحب، آپ اگر کچھ سر سے سوال کرنا چاہیں۔ جی جیسا کہ ہمیں بھی سبھی کو علم ہے کہ جیسے ریاض مجید صاحب نے فیصل آباد کی ادبی فضا کو دیکھا ہے، لائل پور کی ادبی فضا کو جیسے انہوں نے دیکھا ہے، تو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کہتے ہیں جیسے کہ نمو ہو خاک کے اندر تو قد نکلتے ہیں، کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں واہ ہوتا۔ واہ، تو یہ آپ قد نکلتے، آپ کو کون سے قد نکلتے نظر آ رہے ہیں فیصل آباد کی ادبی فضا دیکھیں سے؟ جو میں اب بھی کہتا ہوں کہ مثلا خیال کا 30 پرچہ انہوں نے نکالا تھا، جی اب تک اس طرح کا رسالہ نہیں آیا۔ صحیح۔ شہرزادی نظم لکھی تھی انہوں نے، بہت خوبصورت نظم تھی، اس طرح کی نظم نہیں لکھی گی دوبارہ۔ اچھا ایک خوشبو کی پذیرائی یا استقبال یا سواگت کے نام سے اس کی وحید کی نظم ہے، بہت ہی خوبصورت نظم ہے، حالانکہ وحید کی بہت ساری نظمیں ڈاکٹر وحید کی ہے، لیکن جو نظم میں کمپیکٹ ہونا چاہیے نا، وہ ایک بندہ باہر سے آتا ہے تو وہ اس کا نام سواگت ہے شاید اس نظم کا، وہ ہے۔ ہاں جی، اس طرح خالد محمود صاحب کی نئی منازعہ کی نظم ہے ساری۔ تو یہ بہت لوگوں نے اپنی جگہ کام کیا، اپنے اپنے چلا کے بیٹھے سارے، لیکن انہیں مربوط کرتے ہیں ادارے، جیسے حلقہ رواب ذوق ہے، جیسے آرٹ کونسل ہے، کہیں اکٹھے ہوں گے، جیسے آپ آئیے تو پھر ہی پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں سارا۔ جی جی چاہیے یہ تھا کہ مجھ سے ایک سوالات کی لسٹ بنائی جاتی اور مجھ سے پوچھا جاتا کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ ہم آئسولیٹ ایک تنگ گلی میں ہیں، اور گلی بھی جو ہے یہ غار ہے، سرنگ نہیں ہے، جی جی سرنگ میں دوسرا کنارہ روشن نظر آتا ہے نا۔ اب انجم ہے کام کرتا ہے، میرے خیال میں جتنی اس کی قربانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں، میں نے اس کی پوری فیملی کو دیکھا، اس کے کاروبار کو دیکھا، اور یہ ماں حسن اگر دنیا میں کچھ پیسے کمانا ہے تو اس نے کیا کمایا تھا۔ بہت دکھ والی بات ہے کہ ہمارا، اگر میں ہوتا تو ایک ABC ہوتا ہے، ایک ایبلٹی بیسڈ کانٹریکٹ، میں باقاعدہ لوگوں کو یونیورسٹی میں لاتا، میں کہتا آپ پڑھائیں، احسان دانش ایف اے بھی نہیں تھے، میٹرک نہیں، ہماری یونیورسٹی میں آ کے پڑھاتے تھے، بتاتے تھے ہمیں۔ تو یہ جو ہے نا ایبلٹی بیسڈ، یہ باقی جنہوں نے PhD کر لیا کچھ اور، وہ جی باہر سر، لوگ جہان ہیں، وہ غالب کا شعر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور وہ وزن عروض کی تو بات ہی ختم ہے۔ اب ہمارے یہاں عروض دور دور کہیں مطلب ہے اس پہ ربائی پہ بات نہیں ہو رہی کسی یونیورسٹی میں بھی، جہاں بھی چل جائے۔ میرے تو اپنے یہ سارے دوست احباب شاگرد نہ کہیں، یہ ناصر عباس نہیں وغیرہ سارے، میں خود دیکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ادبی روایت سے نکلتی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے سارا۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو بھی لگن میں کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک بندہ پشاور میں ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، وہ ہیبریو زبان سیکھ رہا تھا سارا، اس نے سیکھی۔ ہمارے اندر ایسے شعبے ہوں کہ مختلف زبانیں سیکھیں، فارسی وغیرہ، عربی بھی، ساری ان چیزوں کو پڑھے،
دیکھ اگر لگن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لگن ہمارے اندر نہیں ہے اور ہمارے اندر شہرت زیادہ ہو گئی ہے، کتابیں چھپ جائیں، ہم یہ معروف ہو جائے. معروف آدمی ایک دم نہیں ہوتا. یہ بوڑھا والی گراؤنڈ دیکھیں آپ، یہ آج سے 150 سال پہلے ڈیزائن ہوئی. کتنے بڑے لوگ ہوں گے، انہوں نے 100 50 80 90 درخت اس طرح اگائے کہ اب کئی دفعہ گرے ہیں ان میں، اس کے باوجود میں 40 50 تو اب بھی ہوں گے. اتنے ویژن کے ساتھ. آپ نے وہ شہر نہیں دیکھا جو 1950 60 70 میں تھا، ہر ایک گھنٹہ گھر کے ارد گرد بھی برکت تھے سارے، ان کا نوحہ ہم نے لکھا ہے ان کے کٹ جانے پہ. اب شہر کو اگر مسق کیا گیا، یہاں سے کبھی ڈبل ڈیکر گزرتی تھی، ڈبل ڈیکر بس باقاعدہ کچہری بازار سے داخل ہوتی، گھنٹہ گھر کا چکر لگاتی، امی پور بازار سے باہر نکلتی اور ڈوڈی والے سے چلتی 19 پیسے میں، یعنی آج کے 2 آنے سمجھ لے وہ غلام آباد پہنچتی. یہ شہر جو ہے اس کا کوئی وادی وارث ہی نہیں ہے انہیں کوئی. اب دیکھیں جو پرائڈ آف پرفارمنس ملتان کے ہر بندے کو مل گئے، کیونکہ وہ گیلانی صاحب ان کے صدر وزیر اعظم تھے سارے. ہمارے یہاں کچھ بھی افضل حسن کو میں نے 1 ووٹ پہ دلوایا، میں اس میٹنگ میں شامل تھا، ورنہ وہ کہہ رہے تھے سندھ والے جی ہماری فلاں خاتون زیادہ ہے. پھر میں نے پروفیسر منزہ تھی، میں نے انہیں کہا کہ یہ ہمارا 1 ووٹ پہ پرائڈ آف پرفارمنس. اچھا باقی یہ شہر پیچھے رہ جاتے ہیں جن کے والی وارث نہ ہو. ہمارے سیاسی لیڈر اگر وہ ہوتے نا زہا سرفراز جیسے کچھ لوگ پڑھے لکھے آگے، لیکن افسوس ہے نہیں ہوئے. جس کی سیاست جاگتی ہے جس شہر کی، وہ شہر زندہ ہے. ہمارے یہاں بے شمار ادارے بننے چاہیے تھے، بے شمار لوگوں کو جاب ملنے چاہیے تھے، مقتدرہ قومی زبان کی طرح اکیڈمی آف لیٹرز کے دفتر بننے چاہیے تھے. یہ 40 50 لوگ تو ادیب شاعر ہوتے ہیں، ان سب کو انوالو ہونا چاہیے تھا. میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ ڈگریوں کو چھوڑیں، ایبلٹی بیسڈ کانٹیکٹ جو ہیں وہ لیں آپ. جو آدمی گلوکار اچھا ہے وہ چاہے پہلی جماعت میں بھی پڑھا ہوا. میری آپ کے وی سی صاحب سے بات ہوئی، میں یونیورسٹی میں 2002 کے بعد 2 دفعہ گیا ہوں. ایک دفعہ انڈیا سے وفد آیا تھا تو انہوں نے کہا یہ ہم تو پابند ہیں، باہر نہیں جا سکتے، میں انہیں ملنے کے لیے گیا تھا. ایک دفعہ گورنر صاحب سے میری بات ہوئی، یہ ہمارے اولڈ بوائے ہیں. میں نے کہا ایک اچھا کام کر دیا، جیسے مقبول سے میں نے کہا تھا کہ یونیورسٹی بنا دو. وہ ہمارے زمانے میں بی اے میں تھا، وہ سیکنڈ ایئر میں تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، دھوبی گھاٹ میں رہتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ریاض صاحب جی بناتے ہیں یونیورسٹی. ہم نے اناؤنس کروائی، بنائی. انہیں میں نے کہا کہ آپ ایک لائل پور چیئر بنائیں. لائل پور چیئر میں 5 10 بندے فیصل آباد کے رکھے، اور وہ لائل پور چیئر کو کہیں کہ تمام پرانی اخبارات، تمام تصاویر، تمام یہاں کے مندر مسجدیں، تمام یہاں کے گردوارے، اس کی اینٹیں، جس طرح کی بھی کوئی چیز اکٹھی کریں سارے. وہ میری آپ کی وی سی جو 3 وی سی پہلے تو ان سے بات ہوئی. میں نے کہا کہ یہ میں گورنر نے ٹیلی فون وہاں سے کیا کہ آپ ریاض کو بلائیں، وہ کچھ پیغام لے کے میرا آ رہا ہے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نے کہا زئی یونیورسٹی میں بنا دیں آپ، وہ یونیورسٹی کا ویژن بڑا ہے، کام ہو جائے گا. لائل پور چیئر. پھر انہوں نے کہا یار ہمارا اپنا کالج ہے وہاں کو نہیں کرتے. میں کہا یہ وہ کر کے دیکھ لیں. پھر میں نعمت اللہ ان کا ہوسٹ تھا امریکہ میں، اس زمانے میں ہوتا تھا، اور ساتھ معظم بن ظہور اور ایک میاں بشیر اعجاز، چاروں بندے ہم گورنر ہاؤس ملے، ان سے کاغذات لے کے تو انہیں پہنچ گئے. انہوں نے پھر ہمیں بلایا کہ آپ تشریف لائے. ہم گئے خیر وہاں. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ریاض صاحب جو ہیں ہمیں بندے نہیں ملتے. ہم نے سلطان باہو چیئر بنائی، منٹو چیئر. میں کہا سلطان باہو بھی آ جائے گا، وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے لوگ داخل نہیں کریں گے. میں کہا آپ آکسفورڈ اور کیمبرج کے پی ایچ ڈی چاہتے ہیں چیئرز کے لیے، اس میں تو کسی صحافی کو، کسی فیصل آباد کے بندے کو، یہ میاں شیری بیٹھا انہوں دے دیں. اب یہ چیزیں کلیکٹ کرنی ہے نا، بعد میں سے کمپائل کریں گے سارا. ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے کہ چیئر چلتی ہے بندوں سے، بندے ڈگریوں سے نہیں ہوتے. احمد انجم کام کر رہا ہے، ان کو چھوڑے. اشرف شیری وہ کیا وہ کام کر رہا ہے، ریاض پرواز کام کر رہا ہے، میاں بشیر تصویریں. یہ 5 6 بندے ملائیں، انہیں آپ 50 ہزار روپیہ دیں، گاڑیاں دیں. وہ 2 4 سال میں اتنا آپ کو میٹر اکٹھا کر دیں گے کہ آپ اس کی آگے کھل کر نہیں جی ہمیں تو پی ایچ ڈی وغیرہ بندے. میں کہا پی ایچ ڈی تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، کہ وہ تو میں بھی آنے کو تیار نہیں ہوں. اگر آپ کا یہ ویژن ہے کہ ہمیں مجید امجد چیئر پہ کوئی بندہ نہیں ملتا، ہمیں سلطان باہو پر، وہ سلطان باہو چلتے داخل ہی نہیں ہو سکتا آپ کے. بھائی یہ بونے بندے ہیں، گملوں میں اگے ہوئے، وہ چھوٹے پودے نہیں جاپانی ہوتے، وہ اس طرح کے ویژن ہی نہیں ہے. شہر ہمارا ہے، باہر سے آئے لوگ. اب شعبہ اردو کو لے 5 بندے اس میں باہر سے آئے، کوئی جنگ سے آیا، کوئی ملتان سے آیا، کوئی پھر ملتان سے آیا. وہ یہاں کا بندہ لو کوئی تو انہیں پتہ ہو کالج کیا ہے اس کی. اور یہ ایک تو مصیبت ہے، گریڈوں نے مار دیا سارا. کئی بندے ویسے ہی آپ لینے 20 50 ہزار 30 ہزار، کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ نے کلچر زندہ رکھنا ہے، کلچر زندہ ہوتا ہے ریشما جیسی لوگوں سے جو ایف اے بی اے بھی نہیں ہوتی، جیسے یہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں. تو اگر اس شہر کو بھائی زندہ رکھنا ہے تو اس میں جو ایم این اے ایم پیز ہیں ان پہ زور دیں. انہیں کہ شہر کو شہر کا ادبی حق دیں، ثقافتی حق دیں. اور یہ جو اتنی بڑی ہماری بلدیہ ہے وہ
دو چار ارب نہیں تو 2-4 کروڑ روپے کم سے کم وقف کرے. 2-4 کروڑ روپے میں آپ 4 لاکھ روپے ماہانہ حاصل کر سکتے ہیں، اور 4 لاکھ آپ کے پاس ہو تو آپ 50 ہزار پہ 8 بندے رکھ سکتے ہیں. میں نے ویژن دیتا ہوں، میں نے کہا جی میں آدھے پیسے میں دیتا ہوں آپ کریں. اس وقت میں 4 لاکھ کا مطلب میں نے کہا 2 لاکھ میں تو آپ یہ کریں. یہ مجھے ایک پلاٹ دیا گیا بہت بڑا، میں نے کہا کہ اس پلاٹ کو ادیبوں کے لیے دے دے. کہا کہ دے دیں گے. میں واپس کر دیا. اب یا یہ سوسا روڈ پہ حبیب بینک بنا وہ 6 کروڑ کا ہوگا سارا، لیکن نہیں ہوا. ادیبوں کا یہ ہمت ہے آپ کی. ایک بار یہ ہمیں لے کے بیٹھ گئے تھے لائبریری کے باہر کے جگہ دے، ہم بیٹھ گئے تھے. کیا کریں ہم، کچھ کام ہی نہیں ہوتا جب ساری باتیں سیاست میں ہیں. آپ یوں سمجھے بچے کہ ہم ایک ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے ہیں اور کانٹا کسی اور کے ہاتھ میں باہر ہے. ہم ڈبے میں بڑے مطمئن ہیں یہ بیٹھے ہیں سارے، لیکن وہ پالیسی ایسی بناتے ہیں کہ چھوٹے شہروں کا کلچر باہر نہ آئے. آپ پرانے 10-20 سال کے رسالے ادارے دیکھیں سارے، لاہور کراچی لاہور کراچی لاہور، وہ بلا شبہ ہمارے محسن ہیں، بڑے پیارے بندے تھے. ان میں بھی کہیں نہیں ہے. عارف عبد المتین ہیں، عبد خالد ہیں، 40 سال کتابیں لے کے گھروں میں بیٹھے، کوئی میڈل کوئی تمغہ کوئی بات نہیں. ساری ایک گروپ ہر جگہ نا. اس کا پھر یہی حال ہے کہ سیاسی بندے جو ہیں انہیں بلایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ میاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دے دیا ہے تو یہ شہر 90 لاکھ کا شہر ہے، یہ یہاں پارک مانگتا ہے، بچوں کے پارک بنائیں، یہاں اچھی بسیں بنائیں، یہاں ادارے بنائیں، تہذیبی ثقافتی بچوں کے ادارے بنائیں. یہ 5-10 ادارے بنائیں تو دیکھیں کلچر کتنا پھیلتا ہے. اگر آپ ایک لڑکی ایف اے کر کے بیچاری کچھ کرنا چاہتے اسے 3,000 کا جاب بھی نہیں ملتا، وہ کیا کرے گی بیچاری؟ اور جاب تو ساری ہے. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں کہ میری پینشن کافی ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر میں بھی آسلو دیہان میں کئی ایسے شاعر ہیں غربت میں بیچارے چلے گئے اس لیے کہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، ورنہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچتے. ان کے لیے روٹی کمانا ہی بڑا مسئلہ تھا، بچوں کے لیے سارا. تو بھائی یہ ایک آپ کی ایسی موومنٹ ہونی چاہیے کہ جس طرح یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیں کہ ہمیں کچھ ادارے دیں. اکیڈمی آف لیٹرز اس کے دفتر یہاں ہونے چاہیے، مقتدرہ قومی زبان کے یہاں ہونے چاہیے. پھر ہماری لائل پور چیئر جو میں نے ایک پلان کی تھی اس کے کاغذات اب بھی میرے پاس ہیں. وہ تقریباً ہم 8-10 لاکھ سے شروع کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایک جگہ مل جائے تو میں کہیں سے 4-5 لاکھ آپ اس زمانے میں دوں، میں 4 دیتا ہوں اس لیے کہ وہاں 4-5 بندے ہوں جن کو 20-40 ہزار روپے آلریڈی ہم دیں آپ، اور اس کے بعد وہ کام کریں. یہ ان کے ذہن میں نہیں آتا. اب میں ایک بات آپ کو حیران کرتا ہوں، یہ جو مشرف کا آخری جلسہ تھا جس میں سے کہا تھا دیکھیے عوامی طاقت، آپ نے دیکھا وہ جلسہ اسلام آباد کا؟ دیکھا وہ 80 کروڑ روپیہ اس کا بجٹ ہے. اسلام آباد میں اس جلسے کو سٹیج کرنے کا، بندے لانے کا، کنٹینر کھڑے کرنے کا، بجلی کا سال 80 کروڑ اگر آپ کو مل جائے تو آپ 80 لاکھ روپے ماہانہ، اور 1 لاکھ دے کے 80 لاکھ بندے آپ یہاں کے جناب، آپ ستار نواز، بنجو نواز، طبلہ نواز، ہر طرح کے بندے، چھوٹے موٹے آرٹ ہینڈی کرافٹس والے بندے، آپ اتنا بڑا ایک آرٹ کلب بنا سکتے ہیں کہ ساری اس میں کام کرے سارا. اب دیکھیں اب ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں. اب ہم ایک